مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم و مکرم و معظم شرکائے سفر نور، اللہ رب العزت کے کرم اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نعلین پاک کے تصدق سے ہم بحمد اللہ تعالی سفر نور کورس کی آج 5ویں نشست کے اندر شریک ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل ہمارے اس کام کے اندر برکتیں عطا فرمائے اور ہماری اس حقیر سی کاوش کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور نور کے اس سفر سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے دلوں کے اندر نور ایمان کے چراغ کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بلا تاخیر ہم چلتے ہیں آج کے علوم القرآن کے سیشن کی طرف۔ جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ ہمارا پہلا سیشن علوم القرآن کے حوالے سے ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی پیارا مضمون ہے، لیکن بدقسمتی سے باقی کئی علوم کی طرح یہ علوم القرآن کا جو ایک ٹاپک ہے، ایک مضمون ہے، یہ بھی مدارس کی چار دیواری کے اندر بند ہو کر رہ گیا ہے۔ اور یہ تحریک منہاج القرآن اور تحریک منہاج القرآن کی اس کورسز ڈپارٹمنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ پہلی دفعہ مدارس سے باہر جو عام عوام الناس ہے ان تک ان علوم کو پہنچایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے گھروں تک اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسے علوم کو پہنچایا جا رہا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں علوم القرآن کے سیشن کو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس سے پہلے ہم نے علوم القرآن کے سیشن کے اندر لفظ قرآن کی لفظی اور اصطلاحی مفہوم پڑھا، اس کی تفہیم کو سمجھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے لفظ وحی کے بارے میں جانا، پھر وحی کی اقسام اور وحی کی کتنی اقسام ہے اس بارے میں ہم نے پڑھا۔ اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کتنی صورتوں میں نازل ہوتی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کہ کتنے طریقے تھے، کتنے طریقوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ تو ٹوٹل 6 طریقے ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جن طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ ان میں سے 3 آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور 3 کل کے سیشن میں پڑھیں گے۔ تو پہلا طریقہ ان 6 میں سے ہے سلسلۃ الجرس۔ سلسلۃ الجرس، سلسلہ صاد کے ساتھ، سلسلۃ الجرس، اس کا معنی ہے گھنٹیاں بجنے جیسی آواز، جیسے گھنٹی بجنے کی آواز آتی ہے نا، سلسلۃ الجرس، گھنٹیاں بجنے جیسی آواز۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایک وحی کا طریقہ ہے کہ فرشتہ جب آتا تھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گھنٹیاں بجنے جیسی آواز آتی تھی۔ اب یہاں پر 2 اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرشتہ جب آتا تھا تو اس کی یہ آنے کی آواز تھی، یعنی اس کے پروں کے پھڑپھڑانے کی یہ آواز ہوتی تھی، اور یا پھر یہ ہے کہ فرشتہ جب آتا تھا تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو متنبع فرمانے کے لیے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو متنبع کرنے کے لیے کہ اب، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ کرنے کے لیے کہ آپ کے اوپر اب وحی آنے والی ہے، گھنٹیوں جیسی آواز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی دیتی تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، کہ یہ جو وحی کا یہ طریقہ ہے یہ میرے اوپر سب سے زیادہ سخت تھا۔ جب اس طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو حضور کے پیشانی مبارک پر مبارک پسینے کے قطرے آ جاتے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک کانپنے لگتے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی جب وحی اس طریقے سے نازل ہوتی تھی۔ دوسرا طریقہ ہے تمثیل ملک، یعنی فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر پیغام ربانی سناتا۔ اس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو زیادہ تر انسانی شکل میں آتا وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، بہت خوبصورت صحابی تھے حضور کے۔ یہ اتنے خوبصورت تھے کہ یہ ہمہ وقت نقاب اوڑے رکھتے تھے، یعنی جب گلیوں بازاروں میں چلتے تھے تو نقاب اوڑھ کر چلتے تھے، اور عورتیں چھپ چھپ کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھیں اپنے دروازوں کی اوٹ سے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ جب وحی لے کر آتا تھا تو اکثر اس صحابی کی شکل میں آتا تھا۔ تو یہ دوسری جو قسم ہے وہ تمثیل ملک ہے، یعنی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، بعض اوقات حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتا، یا پھر کسی
اجنبی آدمی کی شکل میں آ جاتا، یعنی ایسی شکل میں آتا کہ جو مدینے کے اندر جانی پہچانی شکل نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ اس لیے بھی ہوتا تھا کہ اجنبی شکل میں آنا فرشتے کا، یہ اس لیے بھی ہوتا تھا کہ تاکہ جو صحابہ ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک ایسا آدمی بیٹھا ہے جس کو آج تک انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور وہ بظاہر نبی کریم علیہ السلام سے متعارف بھی نہیں ہے، یعنی اس کا تعارف بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہے اور حضور کے ساتھ راز کی باتیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی مطلب تنبیہ ہو جائے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام پر وحی آ رہی ہے اور یہ فرشتہ آیا ہے۔ تیسری جو قسم ہے وہ ہے فرشتے کا اصل شکل میں تشریف لانا۔ پہلی ہم نے پڑھی سلسلۃ الجرس، یعنی گھنٹیوں کے بجنے کی آواز، اس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ پھر ہم نے پڑھا تمثیل ملک، یعنی فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا پیغام سناتا تھا۔ اور پھر تیسرا جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے فرشتے کا اصل شکل میں تشریف لانا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور پیغام الہی سناتے۔ یہ 3 دفعہ ہوا ہے نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں۔ ایک مقام اجیاد ہے مکہ المکرمہ میں، جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے ابتدائے نبوت کے دور میں، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے نبوت کے اعلان فرمانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ایک مقام ہے مکہ المکرمہ میں، مقام اجیاد، اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اپنی اصلی حالت میں تشریف لائے اور اللہ کا پیغام سنایا۔ ایک دفعہ پھر جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کی خواہش فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ تو اپنی اصلی شکل میں آ، تو جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ خواہش فرمائی تو اس دفعہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی اصلی شکل میں آئے۔ تیسری دفعہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو معراج ہوئی تو دوران معراج جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام حضور نبی کریم علیہ السلام کو سنانے کے لیے تشریف لائے تو وہ اپنی اصل شکل میں آئے۔ یہ 3 دفعہ فرشتہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں اپنی اصلی شکل میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کا پیغام لے کر آیا۔ آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر وحی کے طریقے پڑھے ہیں۔ 3 طریقے ہیں نبی کریم علیہ السلام پر، 6 طریقے ہیں ٹوٹل، ان میں سے 3 آج ہم نے پڑھے ہیں۔ پہلا ہے سلسلۃ الجرس، یعنی گھنٹیوں کے بجنے کی آواز۔ اس طریقے سے بھی نبی کریم علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی، اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ گھنٹیوں کے بجنے کی جو آواز ہوتی تھی وہ ابھی تک رکتی نہیں تھی کہ جو اللہ کا کلام ہوتا تھا وہ سارے کا سارا مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا حافظہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرما رکھا تھا۔ دوسرا تمثیل ملک کہ فرشتہ انسانی شکل میں حضور کے پاس آتا، اور تیسرا کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتا اور اللہ رب العزت کا پیغام حضور کو سناتا۔ یہ 3 صورتیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس وحی آنے کی آج ہم نے پڑھی، بقیہ 3 انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں جو ہمارا دوسرا سیشن ہے مضامین قرآن، مضامین قرآن، اور آج کا ہمارا اس نشست کا 5واں پارہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں 5ویں پارے کے اندر پہلے اجمالی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے مضامین ڈسکس کیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم بہت خوش قسمت ہیں، ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ کیسے؟ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور نہ صرف آقا کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کا جو فیضان ہے وہ بھی ہمیں عطا فرمایا، کہ ہم نہ صرف مسلمان ہیں، یعنی حضور کی نہ صرف امت میں ہیں بلکہ ہم مسلمان بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس کے اندر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سراسر اللہ رب العزت کا کرم اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی رحمت کا صدقہ ہے۔ دیکھیں ہم بھی تو وہ بنی اسرائیل میں ہو سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور آپ کی نبوت کے اعلان سے لے کر قیامت تک جتنا عرصہ ہے یہ حضور کی نبوت کا عرصہ ہے، یہ حضور کی نبوت کا عرصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کی نبوت کے عرصہ میں پیدا فرمایا اور پھر مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا۔ دیکھیں ہم بھی تو انڈیا میں ہو سکتے تھے،
کہیں بیٹھے مندروں کے اندر بتوں کی پوجا کرتے بیٹھتے ہو سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے خاص کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے صدقے سے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا، اور آج ہم یہاں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ سراسر اللہ کا کرم ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عظیم الشان اپرچونٹی سے زیادہ استفادہ کریں۔ تو دیکھیں 5ویں پارے کے اندر جو پہلی بات ہوئی ہے وہ کنیزوں کی بات ہوئی ہے اور غلاموں کی، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر متع کی اجازت اور متع کے حرام ہونے کا حکم ہے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے اور اسلام سے پہلے متع جائز تھا، تو اسلام نے بھی اوائل زندگی میں اس کو جائز قرار دیا اور بعد میں پھر تدریجاً اس کو حرام قرار دے دیا۔ متع یہ ہوتا ہے کہ ایک مختصر ٹائم کے لیے اور لمٹ ٹائم کے لیے نکاح کرتے ہیں، عورت کی اور مرد کی ڈیل ہو جاتی ہے کہ ایک خاص ٹائم کے لیے، مطلب 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے یا 1 ماہ کے لیے ہمارا نکاح ہے، اس نکاح کی عوض مرد کہتا ہے کہ میں آپ کو اتنا پیسے دوں گا، تو اس کو متع کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ متع کہتے ہیں۔ وہ حق مہر اس کو لمٹ دیتا ہے، اور اس لمٹ حق مہر کے عوض جو ہے وہ 1 ماہ کے لیے یا مخصوص مدت کے لیے اس کے نکاح میں آ جاتی ہے عورت، اس کو متع کہتے ہیں۔ اسلام نے اوائل زندگی میں، چونکہ وہ سارے لوگ متع کیا کرتے تھے، تو اوائل زندگی میں اسلام نے اس کی اجازت دی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری حیات مبارکہ میں حضور نے اور اسلام نے اسے منع کر دیا۔ تو یہ متع کے بارے میں اس کے اندر بیان ہے۔ پھر گھر کا نظام کہ ہماری اوائلی زندگی کیسی ہونی چاہیے، میاں بیوی کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور گھر کا نظام کیسے چلنا چاہیے، ایک خامند کو بطور مسلمان اس کی ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں، اور ایک بیوی کے بطور مسلمان اس کے فرائض، حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ ڈسکس ہوئے ہیں 5ویں پارے کے اندر۔ پھر خاندانی زندگی کے بارے میں پھر حق، عدل اور مساوات کا بیان ہے۔ منافق اور یہودی کا ایک مقدمہ ہے کہ ایک منافق اور یہودی کی آپس میں کسی وجہ سے لڑائی ہوگی، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمہ لے کر آئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مقدمہ جو یہودی تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو یہ دونوں مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، حضور کی بارگاہ سے فیصلہ لے کر آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں۔ یہ جو منافق تھا اس نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ یہ ہمارا معاملہ تھا، ہم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیصلے کے اوپر آپ نظر ثانی کریں اور ہمارا فیصلہ دوبارہ کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تجھے نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ منظور نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ قبول نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تجھے حضور نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ منظور نہیں ہے تو پھر تیرا فیصلہ میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور تلوار لا کر اس کی سر قلم کر دیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبق دیا کہ جس کو نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ منظور نہیں ہے پھر اس کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ تو یہ اس بارے میں آیت مقدسہ آئی ہے اس 5ویں پارے کے اندر۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی ہی اطاعت ہے، اس بارے میں بات ہوئی ہے۔ پھر جہاد و قتال کے بارے میں بات ہوئی ہے، جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ منافقین کی سازشیں اس کے اندر بیان کی گئیں۔ پھر قتل عمد کی سزا، جان بوجھ کر جو قتل کیا جاتا ہے اس کی سزا اس کے اندر ہے۔ پھر مجاہدین کی فضیلت ہے کہ جو اللہ کی راہ پر جہاد کرتے ہیں اور مجاہد ہوتے ہیں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر صلاۃ الخوف اور صلاۃ المسافر کا بیان ہے کہ جب خوف ہو تو نماز پڑھنی ہو کیسے پڑھی جائے، جب انسان سفر کے اندر ہو تو پھر سفر کے اندر وہ کیسے نماز پڑھتا ہے۔ پھر اسی طرح میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ پھر منافقین کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو غیر مشروط حاکم ماننے کا بیان ہے کہ بغیر کسی شرط سے 5ویں پارے کے اندر بیان ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنا حاکم مانا جائے۔ پھر آخرت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جو صحبت میسر آنے کا بیان ہے کہ کن لوگوں کو آخرت کے اندر انبیاء کی
شہداء کی اور صالحین کی صحبت میسر ہوگی، اس بارے میں اس کے اندر بیان ہے۔ پھر اچھی اور بری سفارش کا بیان ہے۔ تو یہ ایک اجمالی تعارف تھا مضامین کا جو 5ویں پارے کے اندر ڈسکس کیے گئے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں ان میں سے چند مضامین پر روشنی ڈالتے ہیں اور آج کے اپنی نوکری کو پورا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 5ویں پارے کی آیہ مقدسہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اس آیہ مقدسہ کے اندر غلاموں اور لونڈیوں کا تصور ہے۔ دیکھیں اس دور کے اندر اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام نے لوگوں کو اپنا غلام رکھنے اور لونڈیاں بنانے کا جو ہے نا ایک کنسیپٹ دیا ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے یہ رواج تھا کہ لوگ جنگ لڑتے تھے اور جنگ کے بعد جب جو فریق جنگ ہار جاتا، جیتا ہوا فریق اس کے آدمیوں کو پکڑ لیتا اور ان کو اپنا غلام بنا لیتا، اپنے کام کاج کے اندر لگا دیتا، اور اسی طرح ان کی عورتوں کو پکڑ لیتے اور ان کو اپنے گھر میں رکھ لیتے اور ان سے اپنا گھریلو کام کرواتے۔ تو یہ اسلام سے پہلے جو دور جاہلیت کے اندر جنگیں ہوتی تھی تو اس کے اندر یہ رواج تھا۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے اس نظام کو تدریجاً ختم کیا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس غلامانہ نظام کو ختم کیا ہے آہستہ آہستہ۔ اب دیکھیں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ غزوہ بدر کے اندر جب نبی کریم علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ نے بہت سارے کفار کو قید کر لیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو غلام نہیں بنایا، بلکہ ان کو یہ حکم فرمایا کہ آپ 400 درہم دے دیں، فدیہ دے دیں اور آپ کو چھٹی ہے، آپ گھر جا سکتے ہیں۔ جو جنگی قیدی تھے، اس سے پہلے دور جاہلیت میں ان کو بانٹ دیا جاتا تھا لوگوں کو اور وہ لوگوں کی غلامی کرتے تھے۔ اسی طرح عورتوں کو بانٹ دیا جاتا تھا اور وہ کنیزیں بن جاتی تھیں اور بغیر کسی تنخواہ کے وہ جیتے ہوا جو فریق ہوتا تھا ساری زندگی تک بلکہ آگے نسلوں تک وہ ان کی غلامی کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ لوگ ہر آدمی 400 درہم دے دے اور اس کو چھٹی ہے، اور جو 400 درہم نہیں دے سکتا، جس کے پاس اتنا فائنینشلی سپورٹ نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ وہ 10 بچوں کو 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو اس کو بھی آزادی ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کیسے اس غلامانہ نظام کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ آج لوگ اسلام کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے غلام بنانا سکھایا ہے لوگوں کو، حالانکہ اسلام نے تو تدریجاً اس نظام کا خاتمہ کیا ہے اور ایک پراپر نظام دیا ہے کہ جیل ہونی چاہیے اور لوگوں کو اور جو جنگی قیدی ہیں ان کے پراپر حقوق دیے ہیں تو ان کے یہ حقوق ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے پچھلے دنوں یہ رمضان المبارک روزے کے کفارہ کے بارے میں پڑھا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے یا روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، یعنی غلاموں کی آزادی کے اوپر زور دیا ہے۔ غلطی آپ سے ہوئی ہے، گناہ آپ نے کیا ہے، آزاد غلام کو کر دو، آپ کی طرف سے وہ غلطی کا ازالہ ہو جائے گا۔ آپ نے کوئی جرم کیا ہے، آپ اگر فقہ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو کئی ایسے غلطیاں ہیں جن کے اوپر آپ نے یہ غلطی کی ہے غلام آزاد کر دو، یہ غلطی کی ہے غلام آزاد کر دو۔ تو اب دیکھیں اسلام کے اندر غلام کا اب کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے، کہیں بھی غلام نہیں ہے۔ جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور جو اسلام نے جنگی قیدیوں کے حقوق دیے ہیں، آج سویلائزڈ جو ممالک ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سویلائزڈ ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، وہ بھی وہ حقوق نہیں دے رہے، اس کے باوجود کہ اقوام متحدہ نے بہت زیادہ جو ہے وہ جنگی قیدیوں کے حقوق متعین کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارا پڑوسی ملک انڈیا، ان کو دیکھ لیں تو کیا ہے، جو ہماری طرف سے جنگی قیدی بن کر جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا جاتا، کئیوں کے کان کاٹ دیے جاتے ہیں، کئیوں کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں، اور کتنا تشدد نہیں کیا جاتا ان کے اوپر۔ تو یہ سویلائزڈ دنیا ہونے کے باوجود غلاموں کو اور جنگی قیدیوں کو وہ حقوق نہیں دے سکے جو قربان جائیے نبی کریم علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے جنگی قیدیوں کو حقوق دیے تھے۔ تو اس کے باوجود لوگ ہیں کہ وہ
اسلام پر جو ہے وہ اعتراض اٹھاتے. تو یہ ایک غلاموں کا اور کنیزیوں کا یہاں پر ایک بیان ہے. تو اسلام نے کیا کیا ہے، اس نظام کو رفتہ رفتہ ختم کیا ہے، ختم کر دیا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام جو ہمارا دوسرا آج کا موضوع ہے وہ ہے ناحق مال کھانے کے حوالے سے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے مومنوں، مومنوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے مومنوں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنا مال ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر کے اور ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے. ایک تو ہے ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانا، یعنی چوری کر لینا، ڈکیتی کر لینا، ہتھیار لینا. ایک تو یہ ہے، اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے، مال ناپ تور میں کمی کرنا، تجارت کے اندر دو نمبری کرنا. تو یہ جتنے بھی مالی حوالے سے دو نمبریاں ہیں اس سے منع فرما دیا گیا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. اور دوسرا مفسرین یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو دوسرا بہت بڑا اشارہ ہے وہ رشوت کی طرف ہے کہ رشوت سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. اب رشوت میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ پیسے دیتے ہیں اور جو قابل نہیں ہوتے وہ سیٹ سنبھال لیتے ہیں، اور جو قابل ہوتے ہیں اور غریب ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اس سے اسلام نے بڑا سختی کے ساتھ منع فرمایا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں. جو رشوت دے کر سیٹ حاصل کرتا ہے یا اپارٹمنٹ حاصل کرتا ہے وہ بھی جہنم میں ہے، اور جو رشوت لے کر اس کو دے رہا ہے جو حقدار ہی نہیں ہے، اور جو حقدار اور قابل ہے اور جو پڑھا لکھا ہے اس کو پیچھے کر رہا ہے، وہ بھی جہنم میں ہے. دونوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں. تو یہ یہاں پر حکم ہے کہ مال جو ہے وہ ایک دوسرے کا خلط ملط کر کے اور ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. پھر اس کے بعد جو مضمون ہے وہ برات اسی آیت مقدسہ کے اندر آ گئی. یہ آیت نمبر ہے 29، آیت نمبر 29 سورۃ النساء کی آیت نمبر 29. اس کے اندر اللہ رب العزت نے اسی کے اندر ایک حصہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. اب یہ جو اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اس کے اندر بھی دو کنسیپٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنی ہی جان کو بنی اسرائیل کی طرح یوں ہی عذاب کے اندر مبتلا رکھنا، یعنی ٹینشن پریشانی اپنے لیے بنائے رکھنا، بغیر کسی وجہ کے اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار کر دینا. اب ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی جو خواتین ہیں وہ 80% ڈپریشن کا شکار ہیں اور پراپر علاج کروا رہی ہیں. 80%، یعنی 100 میں سے 80 عورتیں ڈپریشن کا شکار ہیں. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صبر اور شکر نہیں کرتے. صبر اور شکر نہیں کرتے. جو لوگ صبر نہیں کرتے، یعنی جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی امتحان آیا ہے، کوئی مشکل گھڑی آئی ہے، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے لائے عمل یہ دیا ہے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس وقت یہ کہو کہ ہم اسی ہی کے لیے ہیں، یعنی اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے. یہ دنیا کا ایک مختصر سفر ہم طے کرنے آئے ہیں، اور اس سفر کے طے کرنے کے بعد ہم نے بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے. یہ چھوٹی سی مشکل ہے، چھوٹی سی پریشانی ہے، اس نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اسلام نے یہ کنسیپٹ دیا ہے اگر کوئی مشکل آئے تو پھر صبر کرو. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اگر تم صبر کرتے ہو تو میری اپنی مدد و نصرت اور میں خود تمہارے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور دوسرا ہے شکر نہیں کرتے، یعنی جب لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ملنے پر اور اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی عطا ہونے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر اس وقت وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم ڈپریشن سے اور اپنے آپ کو تکلیف دینے سے بچ سکیں. ایک تو اس کے اندر ولا تقتلوا انفسکم کے اندر کہ اپنی جانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ اور قتل نہ کرو، اس کے اندر ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو اور ذہنی پریشانی کا سبب نہ بنو اپنے لیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو لذت آتی ہے سیڈ سانگ سنتے رہنا، ان کو یہ جو ڈپریشن کی بیماری ہے اور اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے اس کے اندر لذت آتی ہے. تو ایسا کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے، اسلام نے اس سے
منع کیا ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ تصور ہے کہ جو فرمایا گیا کہ اپنی جانوں کو نقصان نہ دو، اس سے دوسرا تصور خودکشی کا ہے کہ خودکشی نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ خودکشی نہ کرو۔ اور یہ جو خودکشی ہے یعنی اپنے آپ کو خود ہی ختم کر دینا، قتل کر لینا، اس کی اتنی زیادہ مذمت کی گئی ہے کہ اسلام کے اندر اور کسی فعل کی اتنی مذمت نہیں کی گئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ باقی جتنے ہیں ائمہ فقہا، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو خودکشی کرے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر الیکشن دی ہے۔ تو یہ خودکشی کے اسباب کیا بنتے ہیں، لوگ کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ بڑے دلچسپ چیز ہے اس کے اندر دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں ان کا اپنا یہ قصور ہوتا ہے۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے کہ بھئی اگر مشکلات آئی ہیں تو صبر کرو، بجائے اس صبر کرنے کے آپ لوگ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہو اور الٹیمیٹلی اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہو۔ ایک مرد مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خودکشی کرے، ایک مرد مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خودکشی کرے اور ایسے خیالات کو اپنے ذہن کے اندر بھٹکنے دے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیوں مومن کی شان نہیں ہے اور مومن کو یہ زیب کیوں نہیں دیتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے مؤمنین سے ان کے جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، یعنی پے کر کے خرید لیے ہیں۔ اور یہاں پر اشترا کا لفظ ہے کہ خرید لیے ہیں، یعنی اللہ رب العزت خرید چکا ہے، یہ نہیں کہ ابھی تک اس کی جو بے ہے وہ ہونی ہے، بلکہ یہ بے آلریڈی ہو چکی ہے اور اللہ رب العزت نے مؤمنین سے ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے۔ اب نہ ہی تو ان کی جانیں ان کی اپنی ہیں اور نہ ہی ان کے مال ان کے اپنے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں خرید لی ہیں۔ کس کے عوض خرید لی ہیں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض خرید لی ہیں۔ مومنین کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا اور اس کے عوض اللہ رب العزت نے ان کی جانیں اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ اب میری جان یا کسی بھی مومن کی جان اس کی اپنی ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العزت کی ہے، تو اس جان کو وہ کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ جھوٹی محبتوں کے اندر اپنے جسم کو کٹ لگا لینا، اور نوجوان نسل ہے وہ خون نکالنے کے چکروں میں ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے ساتھ کرتی رہتی ہے، اسی وجہ سے اس سے منع کیا گیا ہے، ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اعضاء کی پابندکاری سے منع کیا گیا ہے کہ کیونکہ یہ مومنین کی جو جانیں ہیں وہ مومنین کی اپنی ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ رب العزت کی ہیں، وہ خرید چکا ہے، تو اس لیے اب تم اپنی جانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اپنی جانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی خودکشی کرنا حرام ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت نے حل بھی رکھا ہوا ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی پریشانی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ہے۔ آپ کے پاس مالی مشکلات ہیں تو اس کا کوئی حل اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر غور کریں، آپ کے گھر کے اندر پریشانی ہے تو اس کا بھی حل ہوگا، رشتہ داروں کے اندر پریشانی ہے اس کا بھی حل ہوگا، کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کریں اور آپ کو وہ حل مل جائے گا، اللہ رب العزت نے آپ کے قریب ہی وہ حل رکھا ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی مشکل بندہ مومن کی زندگی میں ایسی آتی ہی نہیں ہے جس کے ساتھ آسانی نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود وعدہ فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ تو ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی اس مشکل کو تو دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والے امتحان کو تو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آنے والی اس آسانی کو نہیں دیکھتے اور پھر الٹیمیٹلی ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو خودکشی کرتے ہیں کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیں، وہ یہ ہے کہ کیا اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو کیا وہ اس کے اندر اکیلا مجرم ہے؟ نہیں، بلکہ پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ اس کو اس رجحان کی طرف لانے کے اندر ایک مکمل کردار کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے جناب نمبر تھوڑے آگے ہیں،
لہذا جب والدین نے سامنے بٹھانا ہے کھانے کے اوپر تو ہر وقت اس کو ٹارچر کرتے رہنا ہے، سامنے کھانا رکھنا، اور پنجابی کے اندر کہنا تو مر جائے تیرے نمبر گھٹ ہے، تو سارا دن کھیلتا رہنا ہے، پڑھتا کوئی نہیں، کالج کو نہیں جانا، اسکول کو نہیں جانا، سارا دن اس کو ٹارچر کرتے رہنا ہے، تو الٹیمیٹلی وہ بچہ ہے بیچارہ، اس نے الٹیمیٹلی اس کی طرف رجحان جانا ہی ہے، خودکشی کی طرف۔ تو یہ جہاں پر خودکشی کرنے والے کے اوپر یہ فعل حرام ہے اور اس کو ایک سزا ملتی ہے اور اس کا جرم ہوتا ہے اور اس کو گناہ ملتا ہے، وہاں پر اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو پورے معاشرے کو اس کا سزا ملتی ہے اور وہ اس جرم کے اندر برابر کا شریک ہوتا ہے۔ جتنا شیطان اس کو اس رجحان کی طرف جو ہے وہ ابھار رہا ہوتا ہے، اتنا ہی پورے کا پورا معاشرہ اس رجحان کی طرف ابھارنے کے لیے اس کے اندر بھرپور حصہ دار ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کے مالی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو کیا اس کی سزا آپ کو نہیں بھگتنی؟ کیا آپ کے اوپر پڑوسیوں کے حقوق نہیں ہیں؟ آپ کے اوپر بھی ہیں۔ اگر آپ کا پڑوسی اس وجہ سے خودکشی کر رہا ہے کہ اس کے بچے بھوکے ہیں اور اس کے مالی معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور وہ خودکشی کر دیتا ہے، تو اس کو تو سزا ملنی ہی ملنی ہے، اس کو تو اس فعل حرام کی سزا ملنی ہی ملنی ہے، ساتھ آپ کو بھی ملنی ہے اور پوری سوسائٹی کو بھی ملنی ہے کہ جس نے اس کا خیال نہیں کیا ہے، اس کے حقوق کو تحفظ نہیں دیا ہے۔ تو یہ تصویر کے دونوں رخ ہیں، جو خودکشی کرنے والا ہے وہ بھی مجرم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری سوسائٹی بھی مجرم ہے جس نے اس کو خودکشی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ تو یہ اپنی جانوں کو نقصان پہنچانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کی جانوں کو تحفظ دو۔ یعنی اگر آپ کی کسی کے ساتھ ٹسر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کر دو یا اس کو نقصان پہنچاؤ، بلکہ اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے اور اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو امن کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جناب کوئی آپ کے ساتھ ذہنی اختلاف بنتا ہے اور آپ انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس کو ویپن اٹھا کر قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی جانوں کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ اور دوسروں کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔ اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، اور قتل کی آپ کو پتہ ہے نا کہ قصاص ایک ہی ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین کرام اگلی آیت مقدسہ آیت نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، ایک بہت پیارا چیپٹر ہے۔ ناظرین کرام دیکھیں، کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اور کچھ کبیرہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کچھ صغیرہ اور کچھ کبیرہ ہوتے ہیں۔ جو صغیرہ گناہ سے مراد یہ ہے کہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اور کبیرہ سے مراد یہ ہے کہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن گناہوں پر اللہ نے عذاب یا لعنت کر رکھی ہو، عذاب کی وعید سنا رکھی ہو یا لعنت کر رکھی ہو، وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ۔ اب ان میں فرسٹ آف آل شرک ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا نہیں جا سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا جو خودکشی کے معاملے کو۔ تو جو خودکشی کرتے ہیں یا جن کے جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بیسیکلی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے کسی حالت میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ فرماتا ہے میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں بخشنے والا بھی ہوں، میں رحم فرمانے والا بھی ہوں۔ اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے، میری نافرمانی ہوگی، کچھ بھی ہو گیا ہے، لوٹ کر میری بارگاہ میں آ جا، میں تجھے بخش دوں گا، میں تجھے رحم فرما دوں گا۔ اگر تیرے مالی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ اگر تجھے کوئی پریشانی ہے، مجھ سے حل مانگ، میں تجھے حل عطا فرما دوں گا، میں تیرے لیے اسباب پیدا کر دوں گا۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بندہ مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ تو جو مرد مومن ہوتا ہے، جو حضور کی غلامی کا دم بھرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اور یہ تو ایک کنسیپٹ ہے نا ہم عام لوگوں کے لیے کہ کچھ صغیرہ گناہ ہیں، کچھ کبیرہ گناہ ہیں، لیکن جو اللہ کے مخلصین بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے مؤمنین بندے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک یہ صغیرہ اور کبیرہ کا کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ وہ ہر صغیرہ کو بھی کبیرہ کہتے ہیں
اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی کو بھی بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی اللہ رب اور اس گناہ کے تصور کو بھی کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے اولیاء ہوتے ہیں۔ اب قربان جائیے، یہاں پر یہ کبیرہ گناہوں کی بات چل رہی ہے، تو ایک بات مزید اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں کہ جب ریاض الجنہ ایک حصہ ہے مدینہ شریف کے اندر، کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو حجرہ مبارک ہے، وہاں سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی کے ممبر مبارک تک اور محراب تک جو درمیانہ حصہ ہے، چونکہ وہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدمین زیادہ لگے ہیں، حضور اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے تھے اور نماز پڑھانے کے لیے محراب شریف میں تشریف لاتے تھے، تو آپ کا وہاں سے گزر ہوتا تھا اور آپ کے قدمین مبارکین وہاں پر زیادہ لگتے رہے۔ تو جہاں پر حضور کے زیادہ قدم لگے ہیں، اس جگہ کو اللہ رب العزت نے ریاض الجنہ کا نام دے دیا۔ ریاض الجنہ کا مطلب ہوتا ہے جنت کا ٹکڑا، جنت کا ٹکڑا۔ تو جہاں پر محبوب کے قدم بار بار لگے، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اب جگہ عام نہیں رہی، یہ ریاض الجنہ بن گئی ہے، یہ جنت کا ٹکڑا بن گئی ہے۔ تو ریاض الجنہ کا جو دروازہ ہے، آپ گوگل کریں تو اس کے دروازے کے اوپر ایک موٹی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ یعنی اگر کبیرہ گناہ کر بیٹھے ہو تو پھر اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اب واپس آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور توبہ کرنے کے بعد پھر اللہ کی رحمت پر بھرپور امید رکھو۔ میری شفاعت تو ہے ہی میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ جو صغیرہ گناہ کرتے ہیں وہ تو مختلف نیکیوں کے ذریعے ان کے صغیرہ گناہ ختم ہوتے رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل صغیرہ گناہ اگر کسی نے آنکھوں کے ساتھ یا چہرے کے ساتھ کیا ہے، اب زبان کے ساتھ کیا ہے، تو جب وہ وضو کرتا ہے، یا ہاتھوں کے ساتھ کوئی چھوٹا گناہ کیا ہے، تو جب وہ وضو کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ قدموں کے ساتھ کوئی صغیرہ گناہ کیا ہے، جب وضو کیا تو وہ ختم ہو گئے۔ اور جو کبیرہ گناہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت اور میری رحمت ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو کبیرہ گناہ کرتے رہے۔ تو ناظرین کرام، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی رحمت کا بھی ایک یہاں پر سبق آتا ہے۔ تو یہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کے حوالے سے یہاں پر ایک بات تھی، تو اس کے اوپر ڈسکشن ضروری تھی، تو میں نے یہاں پر کر دی۔ اس کے بعد یہ ایک چیپٹر ہے، آیا مقدسہ نمبر سورۃ النساء کی ہے 34۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں، مرد عورتوں پر، اچھا یہ جو آیا مقدسہ ہے اس کا تمام مترجمین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر افضل ہیں، مرد عورتوں پر کیا ہیں، افضل ہیں۔ لیکن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ مرد عورتوں پر محافظ اور منتظم ہیں، یعنی ان کو بیسیکلی کوئی عورتوں کے اوپر فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کے حوالے سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، دونوں کیا ہیں، برابر ہیں، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ ہاں ان میں سے اللہ کے نزدیک افضل وہ ہوگا جو تقوی میں زیادہ ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، افضلیت تو اس کے پاس ہوگی نا کہ جو تقوی میں زیادہ ہوگا، ویسے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد کو منتظم بنایا گیا ہے، مرد کو عورتوں کے اوپر منتظم، یعنی خانہ داری کے جتنے انتظامات ہیں وہ مرد کے ذمے ہیں۔ اب اس آیہ مقدسہ کو پڑھ کر ہمارے کچھ لوگ، خصوصاً ہماری کچھ بہنیں جو کہ یہ عورت مارچ وغیرہ کے فتنہ کے اندر پھنسی ہوئی ہیں، وہ یہ اعتراض کرتی ہیں کہ عورتوں کے حقوق معاذ اللہ اسلام کے اندر سلب کیے گئے ہیں اور عورتوں کو نیچا دکھایا گیا ہے، اس آیہ مقدسہ سے دلالت کرتے ہوئے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی گئی ہے، لہٰذا عورتوں کے یہاں پر حقوق سلب کیے گئے۔ اور بھئی یہاں پر حقوق سلب نہیں کیے گئے، بلکہ اس آیہ مقدسہ کے ذریعے مرد کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، جتنی فائنینشلی ذمہ داریاں ہیں،
خانہ داری چلانے کی جو مالی ذمہ داریاں ہیں وہ ساری کی ساری کس کے سر پر ہیں؟ وہ مرد کے سر پر ہیں۔ اور یہاں پر ایک مزے کی بات دیکھیں، میری بہنیں جو سماعت فرما رہی ہیں، میری ناظرین ہیں، وہ غور سے سنیں کہ مرد جو ہوتا ہے وہ اگر کما کر لاتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی بیوی کے ضروریات کی تکمیل کے لیے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے، خانہ داری کی ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے اگر مرد کما کر لاتا ہے تو وہ اس کا وہ فرض ہے، اس کا وہ کیا ہے؟ فرض ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کے اوپر لازم ہے، یہ اس کے لیے فرض عین ہے، وہ لازم ہے کہ اپنے گھر کے مالی معاملات کو چلائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر عورت کچھ کما کے لاتی ہے، آفس کے اندر کام کرتی ہے، کوئی بھی کام کرتی ہے، تو وہ اپنے لیے کما کے لاتی ہے، تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے اوپر خرچ کرے۔ مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر اور اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرے، ان کی تربیت کرنے کے لیے بچوں کی، اور ان کو پروان چڑھانے کے لیے اور ان کے پیٹ کو پالنے کے لیے مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی کمائی میں سے خرچ کرے۔ لیکن عورت کے اوپر یہ لازم نہیں ہے۔ اگر عورت یہ خرچ کرتی ہے تو وہ اس کے احسان کے درجے میں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے عورت، اب دیکھ یہاں پر کچھ اور چیزیں بھی ہیں، میں ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں کہ مرد جو ہے وہ عورت کی کفالت کرتا ہے، اپنی بیوی کی کفالت کرتا ہے، یہ اس کا فرض ہے۔ لیکن اگر عورت مرد کے کپڑے دھوتی ہے یا اس کی خدمت کرتی ہے، یہ اس کا فرض نہیں ہے، یہ اس کا فرض نہیں ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے یہ۔ اگر عورت اپنے خاوند کے کپڑے دھوتی ہے یا اس کے استری کرتی ہے یا اس کا کھانا بناتی ہے یا اس کے بچوں کو پالتی ہے، ایون کہ اپنے بچوں کو یا مرد کے بچوں کو اگر وہ دودھ بھی دیتی ہے، تو یہ بھی عورت کے اوپر فرض نہیں ہے، اور وہ اپنے فرض کی تکمیل نہیں کر رہی، بلکہ وہ احسان کر رہی ہے۔ وہ کیا کر رہی ہے؟ احسان کر رہی ہے۔ یہ عورت کو اللہ رب العزت نے درجہ دیا ہے۔ اچھا، نیکی نہیں ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ نیکی اور احسان میں فرق ہے۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو آپ نیکی کے بدلے نیکی کرتے ہیں، مطلب کہ کوئی ایک فریق آپ کو کوئی نیکی کرتا ہے، آپ اس کے بدلے میں نیکی کر دیتے ہیں، تو وہ تو نیکی ہو گئی۔ لیکن اگر بغیر کسی نیکی کے آپ کسی کے اوپر کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی نہیں ہوتی، بلکہ وہ احسان کا درجہ ہوتا ہے، اور نیکی سے احسان کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ اب جو عورت گھر کے اندر کوئی بھی کام کرتی ہے، اپنے خاوند کو مالی معاملات کے اندر سپورٹ کرتی ہے، یا اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، یا اپنے امور خانہ چلانے کے لیے کام کاج کرتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، کوئی بھی کام کرتی ہے، تو وہ اس کی نیکی نہیں بلکہ وہ اس کا احسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ اب مرد کو دیکھیں، جو وہ کام کر رہا ہے، جو مرد کام کر رہا ہے، وہ اس کے فرائض کی تکمیل ہے، وہ اس کا احسان نہیں ہے، اس کا احسان نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت کوئی کام کرتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو احسان کے درجہ میں رکھا ہے۔ عورت اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے، اس کے کپڑے صاف کرتی ہے، استری کرتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے، اپنے شوہر کے والدین کا خیال کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، تو یہ اس کا احسان ہے، اس کی نیکی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے فرائض کے اندر ہے، اس کے فرائض کے اندر یہ نہیں ہے۔ تو یہ، اور پھر جو میری بہنیں یہ اعتراض اٹھاتی ہیں کہ ہمارے حقوق کو معاذ اللہ جو ہے وہ سلب کیا گیا، ایک یہ بھی اس کے اندر اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کو نصف حصہ دیا جاتا ہے مردوں کی نسبت سے وراثت کے اندر عورتوں کو نصف آدھا حصہ ملتا ہے، بھائی سے بہن کو آدھا حصہ ملتا ہے۔ تو اس کے اندر سماعت فرما لیں کہ جو مرد ہوتا ہے اس کو صرف ایک طرف سے وراثت ملتی ہے، اپنے باپ کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے وراثت ملتی ہے، لیکن جو عورت ہوتی ہے اس کو اپنے باپ کی طرف سے بھی وراثت ملتی ہے، وراثت کا حصہ ملتا ہے، اپنے شوہر کی طرف سے بھی وراثت کا حصہ ملتا ہے، اور جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو اس کو اپنی اولاد کی طرف سے بھی وراثت کا حصہ ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، جب تک وہ اپنے والد کے گھر میں ہے تو بطور بیٹی اس کے والد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کے فائنینشیل مسائل کو دیکھے، ہے لازم یا نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد دیکھیں، جب وہ اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو پھر شوہر کے اوپر لازم ہے، وہ بھی ایک مرد ہے، تو مرد اس کی تمام ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے بطور شوہر، اور پھر جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے تو
تو پھر بیٹوں کے اوپر لازم ہے کہ بیٹے اس کے سارے فائنینشلی مسائل کو دیکھیں، وہ بھی مرد ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ انتظام و انصرام سارے کا سارا مرد کے حوالے کر کے یہ بیسیکلی عورت کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، اس کو تو عیش دی گئی ہے، مرد بیچارہ ہے جو پھنس گیا ہے اس کے ذریعے۔ اور پھر جو ہے یعنی جو عورت جو بھی کام کرتی ہے، یہ بات ہو چکی کہ وہ کیا ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے، لیکن جو مرد اپنے گھر کو چلانے کے لیے دن سے لے کر رات تک، صبح سے لے کر شام تک سارا دن اپنے کام کاج کے اندر مصروف رہتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی کیا ہے، ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد ایک یہاں پر بہت پیارا واقعہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، یہ دیکھیں یہ عورت کی اب وہ مرد کی ذمہ داریاں تھیں کہ وہ اپنے امور خانہ کو چلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں عورت کی بھی کچھ ذمہ داریاں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دونوں طرف سے برابر لے کر چلنا ہے۔ میں عورتوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو اسلام نے ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، دیکھیں ایک اونٹ آیا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اس اونٹ نے حضور کی بارگاہ میں سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی۔ جب اس اونٹ نے سجدہ کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ایک جانور ہو کر آپ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، اور ہم تو انسان ہیں اور آپ کے غلام ہیں، تو ہمیں اجازت ملنی چاہیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بات کی تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، آپ کو منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب حضور نے یہ بات فرمائی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ عورت اپنے خامند کو کرتی، بیوی اپنے خامند کو کرتی۔ تو یہ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خامند کا خیال رکھے، اس کی تعظیم کرے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نکاح کر لیتا ہے وہ اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اب اس سے کیا مطلب ہے کہ جو نکاح کر لیتا ہے پھر وہ باہر کی عورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، پھر اس کے اپنے گھر عورت آ جاتی ہے، اور اگر وہ جو گھر آئی ہے وہ اس کا دل ہی نہیں لگاتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات ہی نہیں بناتی ہے، تو پھر اس نے الٹیمیٹلی باہر تو دیکھنا ہے، باہر تو اس نے منہ مارنا ہے۔ تو یہ عورتوں کے اوپر ذمہ داری ہے، خواتین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مرد کا دل لگائیں اپنے ساتھ۔ جب وہ اپنے کام کاج سے ہو کر گھر تشریف لے آئیں، مرد آئیں، تو خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا دل لگائیں، ان کو اسمائلنگ فیس کے ساتھ ان کا استقبال کریں، ٹھیک ہے۔ یہ امور خانہ چلانے کے لیے اور زوجین کے باقاعدہ حقوق اسلام نے متعین فرما دیے ہیں۔ اسلام نے زوجین کے حقوق متعین فرما دیے ہیں، مرد کی ذمہ داریاں الگ بیان کر دی ہیں، اور عورت کی پوری زندگی کے اندر صرف ایک ہی ذمہ داری ہے، یہ زوجین کے حقوق کے معاملے میں صرف ایک ذمہ داری ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خامند کو خوش رکھے۔ اور اس کے مقابلے میں مرد کی ذمہ داریاں دیکھ لیں، اور اس کے اوپر بے بہا ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنا پیٹ بھی پالتا ہے، اپنے بچوں کا بھی خیال کرتا ہے، پھر ان کی تربیت کا بھی خیال کرتا ہے، پھر اپنے امور خانہ کو چلانے کے لیے فائنینشلی مسائل کو دیکھتا ہے، پھر اپنی بیوی کی ضروریات کو بھی دیکھتا ہے، اپنے والدین کی طرف بھی خیال کرتا ہے۔ یہ ساری مرد کی ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے ایک بھی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت کی صرف ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مرد کو کیا رکھے، خوش رکھے، اپنے مرد کو خوش رکھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک مرد اپنی عورت کو بلاتا ہے بستر پر، تو اگر وہ نہیں جاتی تو جب تک یعنی وہ اپنے مرد کے پاس نہیں جاتی اس کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اگر وہ نہیں جاتی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پوری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت۔ تو یہ بڑی یہ ایک وعید ہے نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے۔ تو یہ میری بہنیں جو سماعت فرما رہی ہیں ان سے یہ اپیل ہے کہ اپنے
خامد کی جو ذمہ داریاں ہیں، آپ کے اوپر جو حقوق ہیں، ان کو پورا کریں۔ تو یہ اسلام، نبی کریم علیہ السلام نے ایک تشبیہ بیان فرماتے اور آپ ایک مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز ہوتا تو وہ ایک بیوی اپنے خامند کو کرتی۔ تو یہ دونوں طرف سے میں نے کچھ فرائض بیان کیے کہ یہ خامند کے فرائض ہیں اور یہ بیوی کے فرائض ہیں۔ اگر دونوں طرفوں سے ایک دوسرے کے فرائض کا خیال رکھا جائے اور ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ دیا جائے ایک دوسرے کو، تو یہ ایک کامیاب اور خوبصورت گھرانہ بن سکتا ہے، اور ایک دوسرے کے خیال کرنے والا اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ایک خوبصورت گھرانہ جو ہے اس کی اسلامی معاشرے کے اندر تکمیل ہو سکتی ہے۔ تو اسلام نے تو ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے، ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے۔ اب اسی آیہ مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ جب مرد اور عورت کی، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے پھر کیا کرنا چاہیے؟ جب میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی اور سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ فاعظوہن، سب سے پہلے کیا ہے؟ ان کو نصیحت کرو۔ ان کو کیا کرو؟ نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ بجھاؤ، ان کو پاس بٹھاؤ اور ان کو نصیحت کرو کہ یہ آپ میری نافرمانی کر رہی ہیں اور یہ آپ غلط کام کر رہی ہیں، غلط اقدام اٹھا رہی ہیں، تو لہٰذا آپ لوگ کیا کرو کہ ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کی عورت کو غلط کام کر رہی ہے تو اس کو پہلے سمجھاؤ۔ اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر آگے والا ایک قدم ہے، وہ یہ ہے کہ واہجروہن فی المضاجع، پھر ان سے بستر کو الگ کر لو، ان سے بستر کو الگ کر لو۔ سب سے پہلے اس کو سمجھاؤ کہ یہ تو غلط کام کر رہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ نہیں سمجھتی، اور اگر کوئی انسان کی بچی ہو تو وہ وہیں پر سمجھ جاتی ہے، اور اگر نہیں سمجھتی تو پھر اپنا بستر الگ کر لو۔ اور جب ایک مرد اپنی عورت سے اپنے بستر کو الگ کر لیتا ہے تو جب سمجھدار عورت ہوتی ہے تو وہ وہاں پر سمجھ جاتی ہے، وہاں پر کیا کرتی ہے؟ سمجھ جاتی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی بستر کے الگ کرنے سے بھی سمجھ نہیں آتی عورتوں کو تو پھر فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کی پٹائی بھی کر سکتے ہیں، پھر ان کو مارو۔ اب یہاں پر پھر ایک نیگیٹو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام نے جناب اجازت دے دی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے اوپر تشدد کر سکتے ہیں۔ تشدد نہیں کر سکتے، یہ جو وَاضْرِبُوهُنَّ کا ایک اجازت دی گئی ہے کہ آپ ان کو مار سکتے ہیں، یہ بھی لمیٹڈ ہے۔ آپ ان کے چہرے پر نہیں مار سکتے، کسی ایسے آلہ سے نہیں مار سکتے جس سے ان کو زخم ہو جائے یا ان کے جسم پر نشان پڑ جائیں۔ پھر اور تدریجاً اجازت دی ہے نا، پہلے ان کو سمجھایا جائے، اگر نہیں سمجھتی تو پھر ان سے بستر کو الگ کر لیا جائے، اگر پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر وہ اس قابل ہیں جو عورت اپنے خامند کا، جس نے اس کے خامند کے بستر سے الگ ہو کر بھی اگر وہ پھر بھی سمجھ نہیں رہی تو پھر اس کا مطلب وہ اس قابل ہے کہ اس کی پٹائی کی جائے اور اس کو تھوڑا بہت مارا جائے۔ تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ دیکھیں، جو میری بہنیں عورت مارچ کے اندر اور دیگر ایسے ایکٹیویٹیز کے اندر شامل ہوتی ہیں اور یہ اعتراضات اٹھاتی ہیں کہ مرد تو ہمارے اوپر تشدد کر رہے ہیں، ان کو یہ گزارش ہے کہ قرآن جو ہے اس کے مخاطب سب لوگ ہیں، قرآن کا مخاطب ہر طبقہ ہے، قرآن کا مخاطب ہر طبقہ ہے۔ اس کے اندر شہری خواتین بھی آتی ہیں، اس کے اندر دیہاتی خواتین بھی آتی ہیں، اس کے اندر پڑھی لکھی خواتین بھی آتی ہیں، اس کے اندر ان پڑھ خواتین بھی آتی ہیں اور جاہل طبقہ بھی آتا ہے۔ قرآن کا مخاطب جنگلی لوگ بھی ہیں، قرآن کا مخاطب صحرائی لوگ بھی ہیں، تو قرآن نے ہر طبقہ کو ڈیل کرنا ہے نا، ایسا ہی ہے نا، قرآن نے ہر طبقے کو ڈیل کرنا ہے۔ تو اس لیے وہ طبقہ جو اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی عورتوں کا نہیں سمجھتا کہ ان کو پہلے سمجھایا جائے پھر بھی نہ سمجھیں، پھر ان سے مرد بستر الگ کر لے پھر بھی وہ نہ سمجھیں، تو پھر وہ طبقہ جو اتنا ڈھیٹ قسم کا طبقہ ہو، پھر ان کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے کہ پھر مرد ان کو پٹائی بھی کر سکتا ہے اور ان کو مار سکتا ہے۔
لیکن اس سے پہلے 2 سٹیپ موجود ہیں۔ اگر کوئی عقل مند عورت ہو اور سلجھی ہوئی عورت ہو اور پڑھی لکھی ہو تو وہ تو پہلے سٹیپس پر ہی سمجھ جاتی ہے۔ تو یہ قرآن نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے عورتوں کے اوپر۔ اور پھر یہاں پر یہ نہیں کہ ہر بات کے اوپر اب یہ تو عورتوں کے حوالے سے ہے نا کہ عورتیں جو ہیں وہ خامند کی نافرمانی نہ کریں، اور خامند کے حوالے سے بھی اس کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ ہر بات کے اوپر تو ان کو نہیں پٹائی کر سکتا، ہر بات کے اوپر تو ان سے اختلاف تیرا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر اختلاف کے اوپر تو اس سے بستر الگ کر لے، ہر اختلاف کے اوپر تو اس کو جناب مارنا شروع کر دے۔ اور جو ظلم و تشدد پاکستان میں ہوتا ہے اس کا بالکل اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کہ ذرا سی بات ہوتی نہیں ہے اور مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اس کی اسلام نے اجازت بالکل نہیں دی ہے۔ پہلے اس کو اچھی طرح بٹھا کر سمجھایا جائے، پھر جس طرح میں نے عرض کیا اس سے بستر الگ کیا جائے، اور اگر پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر اس کو مارنے کی باری تو بعد میں آتی ہے۔ اور ہر اختلاف کے اندر یہ سٹیپ نہیں کیے جاتے بلکہ چند لمیٹڈ ہیں۔ یا تو عورت اگر خامند کے لیے، عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خامند کے لیے بناؤ سنگار کرے، وہ کیا کرے؟ خامند کے لیے سجے، اس کے لیے سمرے۔ ہماری عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک مرد کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ اس کے لیے آپ خوبصورتی جو ہے وہ کر سکتی اور بناؤ سنگار کر سکتی اور وہ خامند ہے، لیکن ہماری عورتیں جو ہیں پاکستان کی وہ صرف ایک مرد کے لیے خوبصورتی نہیں اپناتی ہیں اور وہ اپنے خامند کے لیے نہیں اپناتی۔ خامد بہر سے بیچارہ آتا ہے تھکا ہارا ہوا تو اس کی حالت جناب ایسی ہوتی ہے جیسے کام والی ہوتی ہیں، جیسے کام والی ہوتی ہیں، اور جو ہی ان کو کہا جائے کہ چلیں جی شاپنگ کے لیے چلتے ہیں تو وہ فوراً جناب اپنا وہ سرخی بھی لگا لیتی ہیں، پاؤڈر بھی لگا لیتی ہیں، اپنے بالوں کو بھی سنوار لیتی ہیں، اور پھر جناب سارے لش پش ہو جاتی ہیں، پھر بن بھی جاتی ہیں اور سمر بھی جاتی ہیں۔ بازار جانے کے لیے تو ساری تیاری مکمل ہو گئی لیکن اپنے خامند کے لیے تیاری نہیں ہے۔ تو اگر کوئی عورت اپنے خامند کے لیے نہیں بنتی سمرتی ہے تو خامند کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان سٹیپس کے اوپر عمل کرے۔ پہلا کام یہ ہے۔ اور میں نے کئی عورتوں کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ ہاسپٹلز کے اندر اتنی بن سمر کر جاتی ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے شادی کے اندر آئی ہوئی ہیں، کسی غمی کے اندر، کسی فوتگی کے اوپر جا رہی ہیں تو اتنا جناب انہوں نے وہ میک اپ وغیرہ کیا ہوا ہے اور اتنے اچھے قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے یہ شادی کے اوپر جا رہی ہیں، کسی خوشی کے موقع پر جا رہی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بننے سمرنے کی صرف میری بہنوں کس کو اجازت دی گئی ہے؟ کس لیے؟ عورتوں کو صرف اپنے خامند کے لیے اجازت دی گئی ہے، اور گھر کے 4 دیواری کے اندر بالکل ایسے ہی ہے۔ اپنے خامند کے لیے آپ صرف بن سمر سکتی ہو، کسی اور کو دکھانے کے لیے بننا سمرنا حرام ہے، بالکل ایسے، بازار کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ پہلا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خامند کے لیے بنے سمرے اور اس کے دل کو جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا لگایا اپنے ساتھ۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ بستر پر آئے، یعنی جب خامند اس کو بلائے اپنی ضروریات کے لیے تو وہ بستر پر آئے۔ اگر وہ اس کے ساتھ وہ معاملات نہیں کرتی تو اس کے اوپر بھی خامند کو یہ اجازت ہے کہ وہ پہلے اس کو سمجھائے، اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر اس سے بستر الگ کرے، اور اگر پھر بھی وہ نہیں سمجھتی تو پھر اس کی پٹائی کر سکتی ہے، مرد کو یہ اجازت ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ اگر وہ نماز نہ پڑھے، یعنی اگر عورت نماز نہ پڑھتی ہو تو اس کے اوپر خامند کو اجازت ہے کہ وہ اس کو سمجھا سکتا ہے اور پھر اسے بستر لگا اور یہ ساری ترتیب دے سکتا ہے۔ اور پھر چوتھی چیز ہے کہ وہ پاکیزگی اختیار کریں۔ اگر عورت پاکیزگی اختیار نہ کرتی ہو، وقت پر غسل نہ کرتی ہو اور اپنی جسمانی طہارت کا خیال نہ کرتی ہو تو اس کے اوپر بھی مرد کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس کو سمجھائے، اگر نہیں سمجھتی تو اس سے بستر الگ کر لے، اگر پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آتی تو اس کو مار کر اور اس کو تھوڑا بہت ڈانٹ ٹپٹ کر بھی اس کو سمجھا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہے کہ گھر سے نہ نکلے بلا عذر شرعی، بلا عذر شرعی گھر سے نہ نکلے۔ اسلام نے پابندی لگائی ہے عورت کے اوپر کہ وہ بلا عذر شرعی، خامند کی اجازت کا اس کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کو عذر شرعی ہے تو آپ خامند کی اجازت کے بغیر بھی جا سکتی ہیں، اور اگر آپ کو عذر شرعی نہیں ہے تو آپ خامند کی اجازت کے ساتھ بھی آپ کا کیا لینا دینا پڑا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ بلا عذر شرعی، یعنی شرعی اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے تو آپ گھر سے نہیں نکل سکتی۔ کئی ہماری بہنیں ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہیں، جی میں آج پھپھو کے گھر جا رہی ہوں،
آج میں جناب خالہ کے گھر جا رہی ہوں، خالہ کے گھر سے ہٹا تو جو میں تائی کے گھر جا رہی ہوں، وہاں سے جناب واپسی ابھی تک گھر نہیں آیا تو وہاں سیدھے ہی میں چند دوستیں ہیں ان کے پاس فنکشن ہے، میں وہاں جا رہی ہوں سہیلیوں کے پاس. تو ایسا بالکل بھی ہونا نہیں چاہیے. وہ خلا کے بندو کچھ تھوڑی دیر کے لیے گھر میں بھی ٹک جاؤ. آپ کو اسلام نے گھر کے اندر رکنے کے لیے حکم دیا ہے. اسلام کہتا ہے کہ بلا عذر شرعی آپ گھر سے نہیں نکل سکتی. تو یہ کچھ اپنے خامد کا بھی خیال کیا جائے، اپنے جو بچوں کا بھی خیال کیا جائے، اپنے خامد کے گھر والوں کا بھی خیال کیا جائے. پھر یہ چیزیں، اور پھر اس کے بعد ہے کہ شوہر کا شکوہ نہ کرے. شوہر کا شکوہ نہ کرے، یہ عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ شوہر کا شکوہ نہ کرے. کئی عورتیں میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ وہ مرد بیچارے ان کو کما کما کر اور ان کو چیزیں کھلا کھلا کر اور ان کو سہولیات فراہم کر کر کے وہ ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے، اور ایک چھوٹی سی کوئی غلطی ہوتی ہے. 100 کام اچھے کیے اور ایک نہیں کر سکا تو انہوں نے کہا ساری زندگی میں تیرے گھروں کھادا ہی کی ہے، میں نے تیرے گھروں لبیا ہی کی ہے، تو وہ فوراً شکوے پر اتر آتی ہے. تو یہ بھی عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے خامن کا شکوہ نہ کرے، اپنے شوہر کا شکوہ نہ کرے. جہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح ایک اور پوائنٹ میں عرض کرتا چلوں کہ اپنے خامن کے والدین کا خیال رکھے، اپنے خامن کے والدین کا خیال رکھے، ان کی عزت کرے، ان کی احترام کرے. یہاں پر دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس، آپ کے گھر حضور کے مکی دور کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئیں، جو کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی رضائی ماں ہیں. جب آپ تشریف لے آئیں، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون ہیں؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کریم علیہ السلام، میں محمد کی رضائی ماں ہوں، میں محمد کی رضائی ماں ہوں. جب انہوں نے یہ کہا کہ میں رضائی ماں ہوں تو اس کے باوجود کہ ڈائریکٹلی ایک بہو ساس کا تعلق نہیں تھا، مطلب رضائی ماں تھی نا، سگی ماں تو نہ تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اندر بلایا اور بڑے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو اپنے گھر کے اندر بٹھایا، اور جو کر سکتی تھی ان کی خدمت کی، ان کی جو ہے وہ میزبانی کی. جب میزبانی سے فارغ ہوئیں اور وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے جانے لگی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 بکریاں، 1 اونٹ اور 1 غلام تحفے کے طور پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ کر دیا. اب میری بہنیں غور کر سکتی ہیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی ساس کو ایسے تحفے دیتے ہیں. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پہلی زوجہ، ان کا یہ درس ہے. تو کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اپنے ساس کو ایسے تحفے دیتے ہیں. اور ہاں بالکل، تو جہاں پر جو میں عرض کر رہا 40 بکریاں دی. اب 40 بکریاں کو چھوٹی چیز نہیں ہے. جس کے پاس 4-5 بکریاں ہوتی تھیں وہ اس کا اچھا بھلا معاش چلتا تھا گھر کا. لیکن حضرت خدیجہ، آپ کو پتہ ہے نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی ایک امیر خاتون تھی، تو آپ نے 40 بکریاں دی اور اس کے ساتھ ساتھ 1 اونٹ. یہ اونٹ جو ہے آپ سمجھ لیں بہت بڑی سواری سمجھا جاتا تھا. آپ لینڈ کروزر سمجھ لیں آج کی، اس دور کی اتنی بڑی سواری دی، صحرا کا جہاز سمجھا جاتا تھا اس کو. اور پھر اس کے ساتھ ایک خادم کو روانہ کیا کہ اگر اور ساتھ عرض کیا کہ آپ اس سے خدمت لیں اور جب یہ فارغ ہو اس کو واپس بھیج دیں، اور نہ فارغ ہو تو ساری زندگی یہ آپ کے پاس رہے گا. تو ہم میں سے کون ہے جو اپنی ساس کو ایسے تحفے دیتا ہے اور ان کی ایسی خدمت کرتا ہے؟ اسلام کی تبلیغ اور اسلام کا درس یہ ہے، اور اسلام کی سیرت یہ حکم دیتی ہے. تو اسی طرح جو ایک پوائنٹ میں نے عرض کیا کہ اپنے والدین کا، اپنے خاوند کے والدین کی فرما برداری کرے اور ان کا لحاظ کرے اور ان کا شکوہ نہ کرے. اس حوالے سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک بہت پیارا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی جگہ پر چھوڑ کر آپ واپس چلے گئے تھے. ایک دفعہ ایسے ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے مکہ تشریف لے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. جب آپ مکہ تشریف لائے اور آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا سواری پر بیٹھے ہوئے، تو اندر سے کسی عورت کی آواز آئی.
اس نے کہا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ایک بزرگ ہوں اور میں وہاں سے سفر کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، اور تو اس عورت نے اندر سے جواب دیا کہ وہ کہیں کام پر گیا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بتائیں گھر کی کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ تو اس نے آگے جناب شکوے کے ڈھیر لگا دیے کہ نہ کچھ کھانے کو ہے، نہ کچھ پینے کو ہے، اور بڑے تنگ حالات ہیں اور بڑی مشکل سے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ جب اس نے یہ سارے شکوے کیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا جب اسماعیل علیہ السلام آئیں تو ان کو بتانا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے آپ کے لیے یہ آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ کے گھر کی جو چوکھٹ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل لیں، گھر کی چوکھٹ کو بدل لیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس اپنے گھر تشریف لائے تو آپ کو وہ خوشبو سے، ماحول سے پتہ چل گیا کہ میرے والد گرامی بزرگوار ہو کر چلے گئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ کہتے ایک بزرگ آیا تھا۔ تو پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے آپ کے بارے میں پوچھا تھا۔ پھر اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا پھر آپ نے کیا بتایا؟ اس نے آگے سے عرض کی کہ میں نے وہی بتایا جو گھر کے حالات ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے گھر کے معاشی حالات کیسے ہیں، فائنینشلی مسائل کتنے ہیں، گھر کی گزر بسر کیسے ہو رہی ہے، تو میں نے وہی بتانا تھا جو گھر کے حالات ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر انہوں نے کیا کہا؟ کہ وہ کہتے تھے کہ ان کو یہ کہہ دینا کہ آپ کے گھر کی دہلیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو چینج کرنا، گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل لیں، اس کو بدل لیں۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے پھر آگے سے فرمایا کہ بدبخت عورت، وہ بزرگ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے والد گرامی تھے، اور انہوں نے جو چوکھٹ کو تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے اس چوکھٹ سے مراد تو ہے، اور اب میں چوکھٹ کو تبدیل کرتا ہوں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر چوکھٹ کو بدل لیا۔ جب چوکھٹ کو بدلا کچھ دنوں بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے دوبارہ، اب نئی بیوی آ چکی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا آپ کون ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا میں وہاں سے آیا ہوں اور ایک بزرگ ہوں، ایک مسافر ہوں۔ تو انہوں نے اندر بلایا اور بٹھا کر ان کی خاطر کی، ان کی تواضع کی، ان کی میزبانی کی اور ان کی خدمت کی۔ جب خدمت سے فارغ ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے عرض کی کہ وہ تو کہیں کام پر گئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر کی کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ تو اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے عرض کیا کہ بہت اچھی گزر بسر ہو رہی ہے، وارے نیارے ہیں، اللہ کے بڑے ہی کرم ہیں، اللہ کے اتنے کرم ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتی۔ جب اس نے اتنا اللہ کا شکر ادا کیا اور اچھے الفاظ کے ساتھ خبر دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا جب اسماعیل آئے تو ان سے یہ کہ اب جہاں پر دیکھیں تعارف اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ اسماعیل کے باپ ہیں، اور جو پہلے والی تھی اس کو بھی نہیں پتہ کہ یہ اسماعیل کے باپ ہیں، دونوں اجنبی تھی، لیکن دونوں کے بیہیویئر میں اور کردار میں فرق ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اسماعیل آئے تو اس کو کہنا کہ ایک بزرگ اس طرح آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب آپ کے گھر کی چوکھٹ ٹھیک ہے اور یہ کبھی تبدیل نہ کرنا۔ تو یہ ہماری معاشرے کی جو عورتیں ہیں ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کچھ عورتوں کا، سبھی کا نہیں، میں سبھی سے بات نہیں کر رہا، میں چند جو عورتیں ہیں کہ وہ ہر وقت ہی اپنے شوہر کا شکوے کے اندر لگی رہتی ہیں اور ان کے گلے، اور چاہے وہ بیچارہ جتنی مرضی قربانیاں دے لے اس نے بس شکوہ ہی کرنا ہے اور گلہ ہی کرنا ہے، اور ہر وقت ہی جناب اس کے عورتوں کے سامنے بھی اسی طرح بےعزتی بناتے رہنا، تو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ دیکھیں میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر اپنے خامند کو شہزادہ بناؤ گی تو آپ شہزادے کی بیوی بنو گی، اور اگر خدا کے لیے آپ اس کو الو کا پٹھا بناتے ہو تو آپ بھی الو کے پٹھے کی بیوی ہو۔ تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس کی بیوی بننا چاہتی ہیں، آپ ایک شہزادے کی بیوی ملکہ بننا چاہتی ہیں یا پھر آپ کسی خراب آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہیں۔ تو جیسا آپ پینٹ کرو گی
اپنے خامند کو جیسا ماحول کے اندر پینٹ کرو گی وہ ویسا ہوگا۔ اگر آپ اس کے شکوے نہیں کرتے، اگر آپ ہر وقت اس کی تعریفیں کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بڑا انسان ہے، اور اگر آپ اس کے شکوے کرتی ہیں، آپ اس کی تعریفیں نہیں کرتی ہیں، تو پھر اس سے جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بات کی طرح کہ یہ اس عورت کا حال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ 5ویں پارے کے کچھ آیات رہ گئی، لیکن چونکہ ٹائم بالکل کافی ہو چکا ہے، 1 2 آیات 3 رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ان کو کور کیا جائے گا۔